شب بخیر۔ آج مئی کی 9 تاریخ دن پیر بلوچستان افیئرز کی نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ بلوچستان کے ہیڈ لائنز۔ نمل یونیورسٹی کے بلوچ طالب علم امداد بی بکر کی بازیابی کے لیے دائر کی گئی ہیپیس کارپس کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اور نیشنل پارٹی کا دشت اور نیگور میں مشترکہ طور پر بلدیاتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ، مشاورتی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ہب میں کوچ اور گاڑی میں تصادم، خاتون جاں بحق اور ایک زخمی۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد اور شہداء کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4636 دن ہو گئے۔ کیمپ میں وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اور جبری لاپتہ فیاض سرپرہ کے بچے بیٹھے رہے۔ خضدار میں زلزلہ سے 200 سے زائد خاندان بے گھر۔ سرکاری اداروں کا نادرہ وراثتی سرٹیفکیٹ قبول کرنے سے انکار، سائلین پریشان۔ بلوچی زبان کے معروف ادارہ بلوچستان اکیڈمی تربت کا ماہانہ ادبی نشست اکیڈمی کے مرکزی دفتر میں منعقد کی گئی۔ خبروں کی تفصیلات۔ نمل یونیورسٹی کے لاپتہ بلوچ طالب علم امداد بی بکر کی بازیابی کے لیے دائر ہیبیس کارپس کی درخواست کل بروز سوموار لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بی بکر امداد کو سادہ لباس میں ملبوس سیکورٹی اہلکار پنجاب یونیورسٹی سے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بی بکر امداد کی ماورائے عدالت گرفتاری کے خلاف ان کے 7 طالب علم پچھلے 12 دنوں سے سراپا احتجاج ہیں اور ان کی صحیح سلامت بازیابی کی مانگ کر رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اور نیشنل پارٹی کا دشت اور نیگور میں مشترکہ طور پر بلدیاتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ، مشاورتی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اور نیشنل پارٹی کی مرکزی قیادت نے دشتی ہاؤس میں منعقد ہونے والے اجلاس و مذاکرات کے 2 راؤنڈ کے بعد اہم فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحصیل دشت نیگور کے 14 یونین کونسل میں مشترکہ طور پر امیدوار کھڑا کر کے الیکشن لڑیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی مذاکراتی ٹیم میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری میر باہڑ جمیل دشتی، بی این پی کیچ کے صدر میجر جمیل احمد دشتی، بی این پی کے مرکزی کمیٹی کے رکن قاسم دشتی، مرکزی رہنما ڈاکٹر عبدالغفور، جبکہ نیشنل پارٹی کی جانب سے سینیٹر کہودہ اکرم دشتی، مرکزی فائنانس سیکریٹری حاجی فدا حسین دشتی، ڈاکٹر سجاد بلوچ اور محمد جان دشتی شامل ہوئے۔ علاوہ ازیں ایک 6 رکنی مشاورتی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جو بلدیاتی الیکشن سے متعلق مختلف امور کی نگرانی کرے گا۔ ہب نورانی کراس کے قریب کوچ اور سوزوکی گاڑی میں تصادم، ایک خاتون جاں بحق جبکہ دوسری خاتون زخمی ہو گئی۔ ایدی ذرائع کے مطابق شاہ نورانی کراس پر کوچ اور سوزوکی میں تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق اور دوسری خاتون زخمی ہو گئی، جنہیں سول اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق خاتون کی شناخت زائدہ زوجہ نور محمد کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمی خاتون کی شناخت یاسمین زوجہ اسحاق کے نام سے ہوئی ہے۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد اور شہداء کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4636 دن ہو گئے۔ کیمپ میں وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اور جبری لاپتہ فیاض سرپرہ کے بچے بیٹھے رہے۔ نیشنل پارٹی کے رہنما احمد شاہوانی، این ڈی پی کے ثنا بلوچ اور دیگر نے کیمپ آ کر اظہار یکجہتی کی۔ جمعہ کو ضلع خضدار کے علاقے اورناجی میں معمولی شدت کے زلزلے سے 80 مکانات منہدم ہو گئے۔ مکانات تباہ ہونے سے 200 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے۔ زلزلے سے تحصیل وڈ کے مختلف گاؤں بھی متاثر ہوئے، لیکن کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ زلزلے کی اطلاع ملتے ہی علاقے کی سماجی اور سیاسی شخصیات کی جانب سے امدادی سامان بشمول خیمے، چادریں، کھانے پینے کا سامان زلزلہ متاثرین افراد کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں نادرہ کی جانب سے جاری کیا جانے والا وراثتی سرٹیفکیٹ مختلف سرکاری محکموں اور بینکوں میں بھی قابل قبول نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہزاروں سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
واضح رہے کہ سابق وفاقی و صوبائی حکومتوں کی جانب سے قانون سازی کے بعد نادرہ کو وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کے اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے شہریوں نے بتایا کہ نادرہ سے وراثتی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد جب وہ متعلقہ محکموں یا مالیاتی اداروں سے رجوع کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ نادرہ کے وراثتی سرٹیفکیٹ سے متعلق انہیں تحریری احکامات نہیں ملے ہیں، لہٰذا عدالتی طریقہ کار کے مطابق وراثتی سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے۔ شہریوں نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت صوبوں میں نادرہ کا وراثتی سرٹیفکیٹ قابل قبول ہے، لیکن بلوچستان میں اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سائلین کو نہ صرف اضافی اخراجات بلکہ شدید ذہنی مشکلات و خوفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو اور صوبائی محتسب نذر محمد بلوچ سے اپیل کی کہ وہ اس ضمن میں تمام سرکاری اداروں اور سرکاری و نجی بینکوں کو پابند بنائیں کہ وہ نادرہ سے جاری کردہ وراثتی سرٹیفکیٹ قبول کریں۔ بلوچی زبان کے معروف ادارہ بلوچستان اکیڈمی تربت کا ماہانہ ادبی نشست اکیڈمی کے مرکزی دفتر میں منعقد کی گئی، جس کی صدارت وائس چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد نے کی۔ ادبی نشست میں افسانے، مضامین اور شعری تخلیقات پیش کیے گئے۔ ادبی نشست میں شہناز شبیر اور شاکر منظور نے افسانے پیش کیے، جبکہ قدیر لقمان اور یلان بلوچ نے اپنے مضامین پڑھے، جبکہ ڈاکٹر غفور شاد، عابد علی، مقبول ناصر، قدیر لقمان، فرہاد قاضی، شیخ نوحت، سعید طارق، شہناز شبیر، بلال عاجز اور دیگر نے اپنے شعری تخلیقات پیش کیے۔ ادبی نشست میں یوسف گچکی، شکر اللہ یوسف، جمال منظور، شیرجان مرزا، جمال پیر محمد، صفا حسرت سمیت دیگر شریک رہے۔ اب عالمی اور علاقائی خبریں۔ فوج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھیں۔ غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات کی روش انتہائی نقصان دہ ہے۔ ISPR پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں ایک مرتبہ پھر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے اور اس کے خلاف غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات دینے کی روش نقصان دہ ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں پاکستان کی مسلح افواج کو ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں جان بوجھ کر گھسیٹنے کی کوششیں تیز ہوئی ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کچھ سیاستدانوں، چند صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے عوامی فورمز اور متعدد مواصلات کے ذرائع جن میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے، براہ راست، بالواسطہ اور حوالہ جات کے ذریعے مسلح افواج اور اس کی سینئر لیڈرشپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق غیر مصدقہ اشتعال انگیز اور ہتک آمیز بیانات دینے کی روش انتہائی نقصان دہ ہے۔ فوج کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ سب قانون کی پاسداری کریں گے اور افواج پاکستان کو ملکی مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں گے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اسپتال داخل۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے شاہ سلمان کو طبی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 86 سالہ بادشاہ کو سنیچر کے روز کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ سعودی بادشاہ کی صحت حالیہ عرصے میں ناساز رہی ہے۔ انہوں نے مارچ میں اپنے پیس میکر کی بیٹری تبدیل کی تھی اور 2020 میں ان کا پتا نکال دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹے محمد بن سلمان 2017 میں ولی عہد کے طور پر ان کی تقرری کے بعد سے ملک کے عملی حکمران ہیں۔ شاہ سلمان ولی عہد اور نائب وزیر اعظم کے طور پر 2.5 سال گزارنے کے بعد 2015 میں بادشاہ بنے تھے۔ شاہ سلمان کی صحت کے حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن سرکاری طور پر ان قیاس آرائیوں پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ واٹس ایپ پر 2 GB تک کی فائل بھیجنا ممکن۔ سوشل میڈیا کی مشہور ایپس واٹس ایپ نے عوام کی بڑی مشکل حل کرتے ہوئے مزید نئے فیچرز متعارف کروا دیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واٹس ایپ پر ایموجی کے ساتھ پیغامات پر رد عمل کے ساتھ ساتھ اب زیادہ بڑی فائلز شیئر کی جا سکتی ہیں۔
جبکہ گروپ چیٹ کے اراکین کی تعداد میں دگنا اضافہ بھی کیا جا سکے گا۔ فیچرز پر کئی ماہ سے کام کیا جا رہا تھا اور اب صارفین کو آنے والے ہفتوں میں دستیاب ہوں گے۔ گروپ چیٹ کے فیچر کے تحت ایک گروپ چیٹ میں 256 کی جگہ اب 512 افراد کو شامل کرنا ممکن ہوگا۔ اس بارے میں واٹس ایپ کا کہنا تھا کہ گروپ چیٹ کا فیچر آنے والے مہینوں میں دستیاب ہوگا۔ دوسرا فیچر 100 MB کی جگہ 2 GB تک کی فائل بھیجنے کا ہے۔ واٹس ایپ کے مطابق یہ فائلز اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوں گی اور اس سے کاروباری اداروں اور اسکول گروپس کو مدد مل سکے گی۔ بڑی فائلز بھیجنے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وائی فائی کا استعمال بہتر ہوگا۔ یہ فیچر ایک ہفتے کے اندر تمام صارفین کو دستیاب ہوں گے۔ یہ تھیں آج کی خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ سامعین، ناظرین، آئندہ بلوچستان افیئرز کا اردو نیوز بلیٹن رات 10 بجے اور صبح کا بلوچی نیوز بلیٹن صبح 7 بجے نشر کیا جائے گا۔ شکریہ۔